السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے بدل گئے میرے موسم۔ ناول کی رائٹر ہیں شازیہ مصطفیٰ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ نہیں ہے حوصلہ مجھ میں مزید آنسو بہانے کا، نہ لے اب امتحاں میرے، مجھے اب بخش دے یا رب۔ کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ وہ تو لوگوں کی باتوں سے دل گرفتہ تھی، جب یہ اعتبار کسی صورت نہ آ رہا تھا۔ یہ سچ ہے، جہاں اس دنیا میں ایک طرف لوگ دکھ دیتے ہیں تو دوسری طرف مسیحا بھی مصروف عمل رہتے ہیں۔ وہ بھی کسی ایسے ہی مسیحا کی تلاش میں تھی۔ نازک احساسات کی عکاس، خوبصورت داستان حیات۔ آنی، بس مجھے گھر جانا ہے، اس کی ایک ہی تکرار تھی۔ کیا بے وقوفی ہے، کوئی نہیں جا رہی ہو تم گھر؟ انہوں نے ڈانٹ دیا۔ مجھے نہیں جانا کسی کے سامنے بھی، مسلسل سوں سوں کرتی وہ بس روئے چلی جا رہی تھی۔ جانے کو کون کہہ رہا ہے، بس تم اس وقت آ کر بیٹھ جانا، وہ تمہیں خود دیکھ لے گا۔ آنی، آپ کے جیٹھ کے بیٹے امریکہ سے آئے ہیں، وہ مجھ جیسی عجیب سے حلیے والی اور سامنی لڑکی کو کبھی نہیں پسند کریں گے۔ وہ مسلسل نفی میں اپنا سر ہلا رہی تھی۔ کس نے کہا عجیب سا حلیہ ہے، اور تمہاری یہ سانولی رنگت، اسی میں ہی تو اٹریکشن ہے۔ اتنی پیاری لگتی ہو اور اس پر یہ بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھیں سب کو متاثر کر لیتی ہیں۔ پلیز آنی، آپ جھوٹی تعریفیں کر کر کے میرا دل مت بہلایا کریں۔ پاگل لڑکی، کیا یوں ہی زندگی گزار دے گی؟ شادی بہت ضروری ہے اور تمہیں معلوم ہے آپا کتنی فکر مند ہیں، صرف تمہاری وجہ سے۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، مجھے نہیں جانا کسی کے بھی سامنے۔ پہلے ہی تماشا کم بنی ہوں، منگنی کر دی تھی میری، پتہ نہیں کیسے لوگوں میں گوری لڑکی چاہیے تھی۔ دوحہ کو دیکھ کر ان کی نیت خراب ہو گئی۔ اس میں نقصان تو میرا ہوا نا، پورے خاندان میں الگ پتہ چل گیا کہ منگنی ٹوٹ گئی۔ وہ چہکو پہکو رو دی۔ اس منگنی کا مت ذکر کیا کرو، وہ انسان تمہارے لائق ہی نہ تھا۔ پتہ نہیں جنید بھائی کو کیسے پسند آ گیا، وہ لڑکا شروع سے مجھے اور ماہین کو تو اچھا ہی نہ لگا۔ وہ اسے شانے سے لگائے چپ کرانے میں مشغول تھی۔ آپ لوگ دوحہ کی فکر کریں، مجھے چھوڑیں، کیونکہ میری شکل ہی سب کے لیے مسئلہ کرتی ہے۔ اب میرا رنگ گورا نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ کس نے کہا تمہارا رنگ کالا ہے؟ اتنے دلکش نقوش کی میری بھانجی ہے، کوئی گوری لڑکی مقابلہ تو کرے، پورا مشرقی حسن ہے تم میں۔ انہوں نے اس کے آنسو اپنے آنچل کے کونے سے صاف کیے۔ بس آج میرے کہنے سے راضی ہو جاؤ، آج سبق کی چوتھی کی رسم ہے، شادی کی تھکن کی وجہ سے 3 دن بعد رکھی ہے، اسی دوران میں تمہیں ولید کو دکھا دوں گی۔ اگر انہیں بھی گوری رنگت کی چاہیے ہوئی تو وہ پہلے ہی اندیشوں میں گری ہوئی تھی۔ ولید کی نیچر میں جانتی ہوں، وہ باطن پر غور کرتا ہے، ظاہر پر نہیں۔ آنی، تمام مرد حسن کے پیچھے بھاگتے ہیں، چاہے وہ خود کچھ نہ ہوں۔ پگلی، وہ مرد حسن کے پیچھے بھاگتے ہیں جو خود حسین نہیں ہوتے، اور خوبصورت مرد کبھی حسن کو ترجیح نہیں دیتا۔ آنی اپنے طور پر اسے سمجھانے لگی، لیکن مجھے کسی بھی خوبصورت مرد سے شادی نہیں کرنی ہے، اور خاص طور پر جو گورا ہو۔ ساری زندگی یہی سننے کو ملے گا، شوہر دیکھو کتنا خوبصورت، اور بیوی اپنی منگنی ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ اور بھی بددل ہو گئی تھی، اسی لیے یہ سب اس کے دماغ میں سما گیا تھا۔ ریحانہ نے بڑی مشکل سے اسے تیار کروایا۔ سی گرین جارجٹ کے سوٹ پر ہم رنگ پرنٹڈ دوپٹہ اور لائٹ سا میک اپ۔ اس کے دراز بالوں کو انہوں نے کیچر لگا کر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ زنیرہ کو اپنی خود نمائی ذرا اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ سبا کی شادی کی تقریبات میں بھی اس نے شرکت نہیں کی تھی۔ آج ریحانہ خالہ نے اسے خاص طور پر بلوایا تھا۔ ریحانہ کے جیٹھ کی فیملی 6 ماہ قبل ہی امریکہ سے پاکستان منتقل ہوئی تھی۔ دوسری بیٹی کی شادی سے فارغ ہو کر ریحانہ کی جیٹھانی ذکیہ بیگم اب ولید کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھیں۔ دونوں بھائیوں نے آبائی گھر ہونے کی وجہ سے ساتھ ہی رہنے کو ترجیح دی۔ ریحانہ اپنی بھانجی کی وجہ سے پریشان تھی، تو وہ اتنے اچھے لڑکے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ولید ایک قابل آرکیٹیکٹ بن گیا تھا، بہن کی شادی میں شرکت کی غرض سے ہفتہ بھر پہلے ہی امریکہ سے آیا تھا۔ یہی 3 بچے ذکیہ بیگم کے منظور نظر تھے، جبکہ ریحانہ کے 2 بیٹے تھے۔ بیٹی نہ ہونے کی کمی وہ بھانجیوں سے پوری کر لیتی تھیں۔ زنیرہ آپی، ماہین بھابھی کا فون ہے، آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ اپنے بالوں سے الجھتی ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی تھی کہ خالہ زاد بھائی عماد نے آ کر فون کی اطلاع دی۔ بھابھی کا؟ وہ فوراً تیزی سے فون سننے لاؤنج کی طرف بھاگی۔ کھلے بال پشت پر لہرا رہے تھے۔ باہر سے آتے ولید کی نگاہ دراز بالوں پر پڑی۔ وہ پشت کیے باتوں میں مشغول تھی، لیکن ولید مارے تجسس کے وہیں ایستادہ رہ گیا۔ بھابھی، آنی نے مجھے شدید مشکل میں ڈال دیا ہے، زبردستی تیار کروایا ہے، میک اپ میں تو اور ہی ڈارک لگ رہی ہوں۔ وہ رندی ہوئی آواز میں بول رہی تھی، اور ولید اس کی بصورتی صورت دیکھنے کو بے چین تھا۔ وہ بار بار چوڑیوں والے بائیں ہاتھ سے بال پیچھے کیے جا رہی تھی۔ مسٹر ولید، یوں کسی غیر لڑکی کو گھورنا اچھا نہیں ہے۔ ولید نے خود کو سرزنش کی، مگر کیا وہ اس کا سراپا دیکھے بغیر گزر جائے؟
آنی کو تو مکمل یقین ہے جیسے ان کا بھتیجا ولید مجھے پسند ہی کر لے گا، جو امریکہ جیسے ملک اور پھر گوریوں کے درمیان سے آیا ہو۔ مجھ جیسی کالی کلوٹی لڑکی کو کہاں پسند کرے گا؟ وہ جب بولتی تو بے دکان ہی بولے چلی جاتی۔ اچھا اب نہیں بولوں گی، بس آپ سب جلدی آئیے، مہمان ابھی آئے نہیں ہیں۔ جی صبا بیوٹی پارلر گئی ہے، اس نے پھر بتایا۔ کچھ دیر اور اس نے بات کی، پھر ریسیور رکھ کر مڑی، مگر سامنے کسی کو یوں گھورتا پا کر وہ جم ہی گئی، جبکہ ولید بھی خجل سا ہو گیا۔ ایکسکیوز می، بال آپ کے اپنے ہیں؟ بے ساختہ اس نے پوچھا۔ جی کیا مطلب ہے؟ وہ اس کے یوں بے باکی سے پوچھنے پر اچھل گئی۔ اصل میں نے اتنے لمبے بال آج تک نہیں دیکھے۔ وہ سرائے بنا نہ رہ سکا۔ زنیرہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر جانے لگی تو ولید نے پھر روک لیا۔ آپ نے میک اپ کس لیے کیا ہے؟ واقعی آپ کے چہرے کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے تنگ کرنے لگا، لیکن زنیرہ کو اپنی اہانت لگی۔ دیکھیے مسٹر، آپ یوں میری انسلٹ نہیں کر سکتے، وہ تنک کر بولی۔ میں انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بتا رہا ہوں آپ پر میک اپ سوٹ نہیں کر رہا۔ یو شٹ اپ۔ اتنی کھلی بے عزتی اس کے تو دماغ پر جا لگی، مٹھیاں غصے سے بھیج لی۔ ولید اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ بلیک پینٹ اور لیمن کلر کی شرٹ میں ملبوس اسے زہر لگا۔ زنیرہ بیٹا جلدی آ جاؤ۔ آنی کی آواز آئی تو وہ چونک گئی۔ او ہو زنیرہ ہیں آپ، نام بھی کچھ سوٹ نہیں کر رہا ہے آپ پر۔ ولید سمجھ تو گیا تھا یہی لڑکی ہے جس کا ذکر ریحانہ چچی سے کر چکی ہیں، اور اسے یہ سادہ سی لڑکی ایک دم ہی دل میں اترتی محسوس ہوئی، جو مشرقی حسن میں یکتا تھی۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ وہ جواب دیے بغیر دب دب کرتی چلی گئی، مگر دماغ تو کھول رہا تھا۔ ولید نے جاندار کہکا لگایا تھا۔ زنیرہ کو یہ کہکا اپنی تصحیق لگا۔ سیدھی واش روم میں جا کر اس نے منہ دھو لیا۔ بے وقوف لڑکی، منہ کیوں دھو لیا؟ آنی کو اپنی محنت اکارت جانے پر افسوس ہوا۔ زنیرہ تولیے سے چہرہ رگڑ رگڑ کر پہنچ رہی تھی کہ میک اپ کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ پتہ نہیں کون تھا، میری انسلٹ پر انسلٹ کرتا گیا، وہ آنی کو بتاتے ہوئے رونے لگی۔ کون تھا آخر؟ ریحانہ خود حیران تھی۔ ابھی مہمانوں کی بھی آمد و رفت نہ تھی، پھر وہ کون تھا جو زنیرہ کو سلگا گیا تھا؟ ولید کے آنے کا امکان تو رات ہی کو تھا، وہ تو دوستوں سے ملنے گیا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، مگر پھر خود ہی ذہن میں آیا کہ پتہ تو لگاؤں، گھر میں آیا کون ہے۔ اسے چھوڑ کر وہ نیچے آ گئی تھی۔ ولید کو لاؤنج میں بیٹھے کولڈ ڈرنک پیتے دیکھا۔ ولید تم کب آئے؟ اس وقت جب آپ کے کمرے میں لمبے بالوں والی لڑکی گئی تھی۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ تم نے زنیرہ کو دیکھا؟ جی بغور دیکھا، بلکہ تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ چاچی آپ کی بانجی مجھے پسند آ گئی ہے۔ اس نے گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھا۔ ریحانہ تو خوشی کے مارے اچھل ہی پڑی، سماعتیں یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ واقعی تمہیں زنیرہ پسند آ گئی ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر تائید چاہی۔ یس۔ وہ اپنے چوڑے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے بڑھ کر ولید کا ماتھا چوم لیا۔ شکر ہے یہ مرحلہ بھی طے ہوا۔ بھابھی کو تو تمہاری فکر تھی کہ پتہ نہیں وہ سیدھی سی لڑکی پسند آئے گی بھی یا نہیں۔ چاچی وہ اتنی سیدھی نہیں ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ تھوڑی غصے میں آ جاتی ہے، ورنہ پرفیکٹ لڑکی ہے، صوم و صلات کی پابند الگ، اور سب سے بڑھ کر تمام کاموں میں پھرتیلی۔ وہ مزید زنیرہ کی خوبیاں بتانے لگی۔ ویسے ماچس کی تیلی سے بھی کم نہیں ہے۔ شریر، اسے تم نے تنگ کیا، جا کر منہ دھو لیا کہ میرے میک اپ کی برائی کی، بلکہ اس کی برائی کی۔ چاچی مجھے یہ لیپ اپ ہوتی بالکل پسند نہیں ہے، وہ بولا۔ ریحانہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ گھر میں مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ صبا پارلر سے آ چکی تھی۔ لان میں انتظام کیا گیا تھا۔ زنیرہ نے تو ضد پکڑ لی کہ وہ بالکل باہر نہیں جائے گی۔ امی نے، ماہین بھابھی اور دوحہ نے بہت سمجھایا، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ روہیل بھائی کے پیچھے لگ گئی کہ اسے گھر چھوڑ کر آئیں، اور پھر انہیں بھی مانتے ہی بنی۔ چلو اس بار آپ کی جیت ہو گئی۔ مسٹر ولید حسن کو آپ پسند آ گئی ہیں۔ دوحہ نے اسے شرارت سے دیکھا، وہ گھورنے لگی۔ مجھے نہیں کرنی اس خوبصورت ترین شخص سے شادی۔ لڑکیاں تو ایسے خوبصورت ڈیشنگ بندے سے شادی کرنے کے خواب دیکھتی ہیں، اور ایک آپ ہیں کہ ناشکرہ پن کر رہی ہیں۔ دوحہ کو اس پر غصہ آنے لگا۔ سنو مجھے اپنا مذاق نہیں اڑوانا، وہ ہاتھ نچا کر بولی۔ کوئی کیوں اڑائے گا آپ کا مذاق، بلکہ لوگ رشک کریں گے، کتنی خوش نصیب لڑکی ہے جس کا اتنا خوبصورت شوہر ہے۔ دوحہ اب اگر تم نے بکواس کی نا، میں تمہارے سر پر یہ اٹھا کر مار دوں گی۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے گھڑی اٹھا کر دکھائی، جس کا وہ الارم سیٹ کر رہی تھی۔ فجر کی اذان کے وقت اٹھنے کی اسے عادت تھی، مگر احتیاطاً الارم ضرور لگاتی تھی۔ ابھی آپ کو غصہ کتنا آتا ہے، مجھے اس وقت تمہاری باتوں پر آ رہا ہے۔ لائٹ آف کرو اور سو جاؤ۔ وہ چادر تان کر لیٹ گئی۔ ولید کا جس دن سے اس کے لیے پروپوزل آیا تھا، وہ مسلسل انکار کیے جا رہی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ بس اتنے خوبصورت شخص سے شادی نہیں کرنی۔ سب نے اپنی سی کوشش اسے راضی کرنے کی کر لی تھی۔ آنی بھی اسے سمجھانے آتی رہتی تھی، مگر وہ زنیرہ ہی کیا جو اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی ہٹے۔ اس نے رو رو کر طوفان الگ مچایا ہوا تھا۔ آخر ہمیں جواب بھی تو دینا ہے، امی نے تعصب سے کہا۔ باجی آپ اگر اس لڑکی کے کہنے میں رہے نا، تو اتنا اچھا رشتہ ہاتھوں سے جائے گا۔ ریحانہ کو بڑی بےتابی تھی کہ جلدی سے بانجی کا رشتہ ولید سے طے ہو جائے، کیونکہ ان کے سسرال میں اور لڑکیاں بھی تھیں جو ولید کی آس لگائے بیٹھی تھیں۔
ریحانہ فضول ہے اس سے بحث کرنا، ہم تو سمجھا سمجھا کر تنگ آ گئے ہیں۔ امی بیزاری سے بولتی وہاں سے اٹھی گئی تھیں۔ ماہین بھابی نے ایک درد بھری نگاہ روتی ہوئی زنیرہ پر ڈالی جو کتنی حساس ہو گئی تھی۔ جب سے اس کی منگنی محض اس کے سانولے رنگ کی وجہ سے ٹوٹی تھی، اس دن سے اس نے لوگوں کا سامنا ہی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ زنیرہ، تم جو کچھ سوچ رہی ہو گڑیا بالکل غلط ہے۔ ولید سے میں ملی ہوں، اچھی نیچر کا ہے، اس نے خود رضامندی دی ہے۔ بھابی ان سے کہیں ان کو ایک سے ایک حسین لڑکی مل سکتی ہے، لیکن میری جیسی معمولی شکل صورت کی لڑکی ان کے قابل نہیں ہے۔ وہ ناک کو سو سو کرتی بول رہی تھی۔ ریحانہ نے خشم کی نظروں سے زنیرہ کو دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ تو خود اس کے مسلسل انکار کی وجہ سے زچ ہو گئی تھی۔ ماہین، اسے ابھی چھوڑ دو، لیکن زنیرہ تمہیں سوچنے کے لیے صرف ایک ہفتہ دیا جا رہا ہے۔ اس دوران اچھی طرح تم ولید کو بھی پرکھ سکتی ہو۔ اس کے بعد کوئی جواب دینا، کیونکہ بھابی نے مجھ سے بڑی آس و امید سے کہا ہے کہ بہو بنے گی تو ان کی زنیرہ، ورنہ کوئی نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتی کھڑی ہو گئی۔ زنیرہ نے لب بھینچ لیے۔ ولید کی امی کے بھی مسلسل چکر لگ رہے تھے، مگر وہ راضی ہو کے نہیں دے رہی تھی۔ ویسے تو وہ یہی چاہ رہی تھی کہ ولید کی ملازمت پاکستان ہی میں ہو جائے، مگر ابھی تو وہ چھٹیوں پر آیا ہوا تھا، اس لیے انہیں رشتہ کرنے کی جلدی تھی۔ اچھی زبردستی ہے، میری مرضی نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی۔ ریسیور کان سے لگائے وہ چیخ پڑی۔ دوسری جانب ولید تھا جو اچھل ہی پڑا۔ محترمہ، آپ مجھے یوں ڈانٹ کر میرے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی ہیں۔ ولید کو بھی عجیب وہموں میں گری۔ اس لڑکی سے نہ صرف محبت بلکہ ضد ہو گئی تھی کہ زندگی کی ساتھی بنے گی تو یہی، ورنہ کوئی نہیں۔ میری رضامندی کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ بھی تیز لہجے میں بولی۔ وہ مسلسل زج کیے دے رہا تھا اور زنیرہ بھی ضد باندھے بیٹھی تھی کہ وہ اس سے نہیں کرے گی۔ آپ مجھے چیلنج کر رہی ہیں مسٹر ولید حسن؟ چیلنج نہیں بلکہ آپ کو آگاہی دے رہی ہوں۔ فضول ہے میرے پیچھے خوار ہونا۔ کر لیجیے اپنی جیسی کسی لڑکی سے شادی، جو میرے جیسی ہے وہ تم ہو۔ وہ زور دے کر بولا۔ سوری، میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میرا جواب نہ ہے اور نہ ہی رہے گا، کان کھول کر سن لے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے گا آپ کی نام میں نے ہاں میں تبدیل نہ کرائی تو ولید حسن میرا نام نہیں۔ ارادوں کا پکا ہوں، جو ٹھان لوں کر کے چھوڑتا ہوں۔ وہ اسے سنجیدہ لہجے میں دونس کے ساتھ جتانے لگا۔ زنیرہ نے تو تل ملا کر ریسیور ہی پٹک دیا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ ریسیور کو وہ اس طرح گھورے جا رہی تھی جیسے ولید حسن کو پٹخا ہو۔ آپ بہت غلط کر رہی ہیں۔ ضحیٰ کو اس کی یہ فضول سی ضد نے غصہ دلا دیا تھا۔ میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں۔ ایک تو ولید حسن آپ کو خود پروپوز کر رہے ہیں اور آپ انہیں یوں اگنور کر رہی ہیں جیسے وہ آپ کے قابل نہیں ہیں۔ ضحیٰ، میں ولید حسن کے قابل نہیں ہوں۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ پلیز آپ یہ ایسا سوچنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ اپنی جانب سے بولتی رہتی ہیں، اتنی پیاری ہیں، ہر خوبی تو ہے، بس میں تمہاری طرح گوری نہیں ہوں۔ اس نے حسرت بھری نگاہ بہن پر ڈالی۔ ضحیٰ کی سرخ و سفید رنگت، متناسب قد و قامت، شولڈر کٹ بال اس کو کتنا نمایاں بناتے تھے، جہاں جاتی توجہ کا مرکز بن جاتی۔ یہ گوری رنگت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، کچھ عادات و اطوار اور اخلاق بھی ہوتا ہے، اور آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے، جہاں جاتی ہیں سب آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو اکثر اسے سمجھاتی رہتی تھی۔ ضحیٰ کی کچھ عرصہ پہلے ہی منگنی ہوئی تھی۔ اپنی بہن کا یوں چوروں کی طرح رہنا اس کا دل دکھاتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، بس میں نے کہہ دیا ہے ولید حسن نہیں۔ وہ صوفے کے ہتھے پر سر ٹکا کر رو دی۔ ضحیٰ نے تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، لیکن اس کی یہ خواہش تھی کہ زنیرہ کی شادی ولید حسن سے ہی ہو، جس نے تمام تر سچے جذبوں سے اس کے ساتھ کی تمنا کی تھی۔ تم نے اب کیا سوچا ہے؟ ذکیہ بیگم نے گہری سوچ میں مبتلا ولید کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ ولید اپنے بیڈ پر لیٹا کسی نتیجے پر جیسے پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امی، وہ لڑکی لوگوں کے رویوں کی ستائی ہوئی ہے، اسی لیے وہ ایسا ریئیکٹ کر رہی ہے، لیکن مجھے اسی سے شادی کرنی ہے اور اس کی سوچ کو بھی بدلنا ہے۔ اس نے مضبوط اور اٹل لہجے میں کہا۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم بھی اور لڑکوں کی طرح خوبصورتی کو ترجیح دو گے۔ وہ بیٹے کی بات سن کر حیران ہوئی۔ آپ بتائیے مجھے کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ اس نے ماں کے ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ کیا آپ کو نہیں پسند وہ لڑکی؟ تمہیں پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے۔ انہوں نے اس کے رخسار پر تھپکی دی۔ میری پسند کی بات مت کریں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی وہ پسند ہو۔ ولید، میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تھا تو اس وقت تو یہی خیال آیا کہ کم گو سی لڑکی ہے، اگر میرے ولید سے ہو جائے تو کیا بات ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ پتہ نہیں تمہیں پسند بھی آئے گی کہ نہیں۔ وہ رک رک کر گویا ہوئیں۔ آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ اس لیے کہ پتہ نہیں تمہیں یہ سادہ سی لڑکی پسند بھی آئے گی یا نہیں۔ وہ مسکرائیں۔ مجھے اس کی سادگی نہیں تو متاثر کیا ہے، کیونکہ ایسے ملک سے واپس آیا ہوں جہاں اپنی مشرقیت نظر ہی نہیں آتی۔ اس نے ماں کے گلے میں بازو اعمال کرتے ہوئے کہا۔ ولید، تمہارے ابو کو تمہاری شادی کی جلدی ہے۔ ارے امی، ابو سے کہہ دیجیے تھوڑا انتظار کر لیں، پہلے آپ کی ہونے والی بہو کو تو قابو کر لوں۔ وہ مسخرے پن سے بولا۔ ذکیہ بیگم بیٹے کو مسکرا کر دیکھنے لگیں، اور پھر واقعی زنیرہ کی نہ امی نے سنی اور نہ ہی ابو نے۔
سب کی متفقہ رائے سے ذکیہ بیگم کو جواب دے دیا گیا تھا اور وہ اگلے ہفتے باقاعدہ منگنی کی رسم کرنے آ رہی تھیں۔ زنیرہ نے رو رو کر اپنا حشر کر لیا تھا۔ زوہا اور بھابھی نے بہت سمجھایا لیکن وہ ان دونوں سے بھی سخت ناراض ہو گئی تھی۔ پڑی روتی مت رہنا، اٹھ کر کھانا کھا لینا۔ امی اسے سرزنش کرنے کے ساتھ حکم بھی دے رہی تھیں لیکن وہ کروٹ لیے لیٹی رہی۔ سن رہی ہو زنیرہ، ہم لوگ ذرا بازار جا رہے ہیں، وہ تیز لہجے میں بولیں۔ مجھے بھوک ہوگی تو کھا لوں گی۔ اس نے آنکھوں سے آنسو پونچھے۔ سنو، یہ رو رو کر نحوست مت پھیلاؤ، کبھی میں منگنی کی جگہ تمہاری شادی کی تاریخ ہی رکھ دوں۔ پلیز امی اس طرح مت کریں، وہ روحانسی ہو گئی۔ ہم جا رہے ہیں، کمرے سے نکل کر باہر بیٹھو، آئے گئے کا پتہ نہ چلے گا۔ وہ اسے ڈانٹ کر چلی گئی تھی۔ وہ اپنی بے بسی پر چیخ کر رو بھی نہ سکی، بس ولید حسن پر غصہ آئے چلا جا رہا تھا جو ضد کا پکا تھا۔ وہ تینوں چلی گئی تھیں اور زنیرہ روتی کودتی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ دوپہر کا کھانا بھی اس نے نہ کھایا تھا، پھر نماز پڑھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ دل بھر بھر آ رہا تھا۔ وضو کر کے دوپٹہ نماز کے انداز میں لپیٹا اور پن سورہ لے کر بیٹھ گئی۔ شاید اسی طرح دل کو سکون ملے، مگر اسی اثنا میں ڈور بیل نے اپنی جانب توجہ مبذول کروا لی۔ پن سورہ میز پر رکھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ السلام علیکم آنی۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی ریحانہ کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ بھئی بہت تھک گئی ہوں، جلدی سے پانی پلاؤ۔ آنی ڈھیروں شاپنگ بیگز لیے اندر بڑھتی گئیں۔ ابھی وہ دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ وہ اپنی تمام تر وجاہت و شوخی لیے گرین پینٹ اور آف وائٹ شرٹ میں ملبوس سامنے آ گیا۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ السلام علیکم۔ ولید نے پہلے سے سلام کر ڈالا اور وہ خجل ہو گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس کے اندر آنے کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ ارے ولید، وہاں کیوں کھڑے ہو، آ جاؤ اندر۔ آنی نے اسے دیکھ کر ہانک لگائی۔ وہ مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ زنیرہ، کیا تم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی؟ وہ پانی پینے کے بعد اب ولید کو بھرا گلاس تھما چکی تھی۔ نماز تو پڑھ لی ہے، وہ پنسورہ پڑھنے جا رہی تھی۔ وہ صوفے کے کنارے ٹک گئی۔ ولید اسے مسکراتی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ذرا ولید کو بھی عادت ڈالنا نماز کی، فجر کی ہمیشہ گول کر دیتا ہے۔ چچی جان، فجر کی تو ان کی بھی گول ہو جایا کرے گی، وہ معنی خیزی سے بڑبڑایا۔ زنیرہ تو بنا ہی گئی مگر غصے کو قابو میں رکھا۔ نہیں، ہماری زنیرہ نماز کی بہت پابند ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر آنی مسکرائی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ وہ مکمل اسے زج کیے دے رہا تھا۔ آنی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی ہے۔ وہ بلبلا کر گویا ہوئی۔ لڑکی ہوش میں تو ہو، آپا نے دن بھی بتا دیا ہے منگنی کا۔ وہ تعجب سے گویا ہوئی۔ جب میں ہی راضی نہیں تو منگنی کیا خاک ہوگی؟ چچی جان، انہیں بتا دے میں آدمی ذرا ٹیڑھا ہوں، اگر مجھے غصہ آ گیا تو منگنی کی جگہ شادی کی تاریخ رکھوا لوں گا۔ ولید نے گویا دھمکی ہی دے ڈالی، جبکہ زنیرہ نے زہر بھری نگاہ اس کی جانب کی اور دانت پیس کر گویا ہوئی۔ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا نا تو میں بھی ضدی ہوں، ناک چنے چبوا دوں گی۔ ٹھیک ہے، آج جائیے میدان میں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اس نے دونوں بازوؤں کی آستینیں اوپر کی تو زنیرہ پیچ و تاب کھاتی اندر چلی گئی۔ ریحانہ نے اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ ولید، تم نے بہت مشکل لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ تعصب سے گویا ہوئی۔ آپ لوگ دیکھتے رہیے گا کیسے اس مشکل لڑکی کو آسان بناتا ہوں۔ اس نے بھی جیسے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ زنیرہ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، بس اس کی سوچ کو بدلنا ہے، جس کے لیے ولید کو تھوڑی محنت کرنی تھی۔ اس کی نہ کی تکرار کے باوجود منگنی بخیر و خوبی انجام پا گئی، لیکن دوسرے دن ہی ولید کی جانب سے اصرار بڑھا کہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ سبھی متحیر رہ گئے کیونکہ اس کی بات بھی رد نہیں کی جا سکتی تھی۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ زنیرہ کو سمجھانا تھا، جو شاید اتنی جلدی نکاح پر راضی نہ ہوتی، لیکن پھر یہ ذمہ ابو نے ہی سنبھالا۔ مجھے پتہ ہے میری بیٹی میری بات ضرور مانے گی، ابو اس کے سر پر دست شفقت رکھے بڑے مان سے کہہ رہے تھے۔ زنیرہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ ابو اتنی جلدی یہ سب؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ بیٹا، ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں ان کی زندگی میں اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ وہ بولتے بولتے افسردہ سے ہو گئے۔ اینک اتار کر دونوں آنکھوں کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے دبا کر آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگے۔ وہ ان کی اولاد تھی، پہلے ہی اس کے ساتھ کچھ اچھا نہ ہوا تھا، اب ان کی شدت سے خواہش تھی جلد سے جلد زنیرہ کو وہ اچھے لوگوں میں بیاہ دیں۔ ابو، یہ رشتہ بے جوڑ ہے۔ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے۔ شاباش، اپنے دل سے تمام خدشے اور وہمیں نکال دو۔ میری بیٹی لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک ہے۔ انہوں نے بے اختیار اس کی پیشانی چوم لی اور وہ ان کے ایسی محبت پر رو ہی دی۔ باپ کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، آخر وہ اس کا بھلا ہی چاہیں گے، لیکن ولید کو دل قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ آپی، تمہاری سوچوں کو بدلنے کے لیے تمہارا نکاح ضروری تھا۔ دعا نے بہت محبت سے بہن کو دیکھا جو ابھی کچھ دیر پہلے نکاح نامے پر دستخط کر کے خود کو ولید حسن کے نام کر چکی تھی۔ دعا اسے اٹھا کر اب اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہیں ولید بھائی ساتھ رخصتی بھی نہ کروا لیں۔ پلیز دعا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ تو تنک ہی گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیوں احساسات ہی بدل گئے تھے۔ ولید کی شوق نگاہیں اسے خود پر محسوس ہو رہی تھیں اور وہ جنجلا کر رہ گئی تھی۔ اتنے میں آنی، ولید کی امی اور دیگر خواتین اندر آ چکی تھیں۔ وہ ریڈ کامدانی کے سوٹ میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس نے فوراً سر جھکا لیا۔
جگ جگ جیو۔ ولید کی امی نے اس کا ماتھا چوم لیا تو وہ جھیم گئی۔ سادہ سی تقریب میں وہ اور ولید ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن گئے تھے۔ جیسے ہی تمام لوگ گئے، جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے غصے میں چادر تان کر وہ لیٹ گئی۔ سب نے اس کا یہ انداز شرم پر محمول کیا تھا، مگر کوئی اس سے پوچھتا کہ کتنا وہ اندر ہی اندر ابل رہی تھی۔ فون بالکل بند نہیں کریں گی آپ؟ جیسے ہی ولید نے اس کی مسحور کن آواز سنی تو جھٹ بولا۔ وہ شاید ریسیور رکھنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ یہ کون سا وقت ہے فون کرنے کا؟ وہ چیخ پڑی۔ محترمہ آہستہ بولیے، بہرا نہیں ہوں میں، اگر سرگوشیوں میں بھی بولو گی تو سن لوں گا۔ معنی خیزی سے اس نے چھیڑا۔ انتہائی بیہودہ آدمی ہیں آپ۔ ابھی آپ نے ہماری بیہودگی دیکھی ہی کب ہے؟ وہ ترنگ میں آ گیا۔ میرے خیال میں آپ کا دماغ رات کے 12 بجے چل جاتا ہے۔ وہ پھر تڑک کر بولی۔ ہاں یہ خوب کہا، جس دن سے ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے بس رات کو چین ہی نہیں آتا۔ وہ دل جلانے والی ہنسی کے ساتھ بولا۔ اللہ حافظ، مجھے جلدی سونے کی عادت ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کی بے سروپا گفتگو سننے کا۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ولید حسن بڑی کڑوی گولی ہے، اسے کیسے نگل سکتے ہو؟ وہ خود سے ہم کلام ہو کر سر کھجانے لگا۔ ریسیور وہ رکھ چکا تھا، لیکن وہ ہر صورت میں زنیرہ سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کی سوچوں کو بدلنا چاہتا تھا۔ پوری رات بے چین ہی گزری۔ صبح وہ جلدی اٹھ گیا، جاگنگ سے واپس آیا تو دیکھا سبھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ آؤ ولید، ناشتہ کر لو، امی نے اسے آواز دی۔ امی ابھی چینج کر کے آتا ہوں، وہ اتنا کہہ کر اوپر چلا گیا۔ یہ ولید کو کیا ہوا؟ امی نے ریحانہ کو مخاطب کیا جو خود سوچ میں پڑی ہوئی تھیں۔ ویسے ہی وہ زنیرہ کے رویے کی وجہ سے شرمندہ رہتی تھیں۔ ریحانہ، ہمیں نکاح کے ساتھ رخصتی بھی کرنی چاہیے تھی، یہ اسی طرح بے پرواہ ہی رہے گا۔ انہیں ولید کی زیادہ ہی فکر تھی جو اپنی جانب سے کافی بے پرواہ تھا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس کی ایک اچھی فرم میں جاب ہو گئی تھی۔ امی پلیز میرے لیے چائے بنا دیجیے۔ ولید جو چہرے پر بشاشت لیے بلو جینز اور پنک کلر کی ٹی شرٹ میں خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا، چیئر کھسکا کر بیٹھ چکا تھا۔ دونوں حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ امی، چچی جان کیا بات ہے، اتنے غور سے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ یہی کہ ضرورت سے زیادہ بے پرواہ ہو، رات دیر تک تمہارے کمرے کی لائٹ جلتی رہی ہے۔ امی خفا ہونے لگیں۔ مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ سلائس پر جیم لگاتے لگاتے وہ بولا۔ ریحانہ، تم اپنی آپا سے کہو ہمیں رخصتی جلدی چاہیے، وہ فوراً فیصلہ کر کے بولی۔ ہیں امی، یہ اچانک آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ گڑبڑا ہی گیا۔ امی خطرناک حد تک سنجیدہ لگیں۔ ویسے بھی وہ اپنے بچوں کے معاملے میں خاصی فکر مند رہتی تھیں۔ تمہاری ایسی بے ترتیبی نہیں چلے گی، بیوی آئے گی تو کم از کم مجھے تو سکون ہوگا، وہ تمہارا خیال رکھے گی۔ میرے خیال میں امی، زنیرہ اتنی جلدی رخصتی پر بالکل راضی نہیں ہوگی۔ ولید، تم حامی برو، میں آپا سے کہوں گی، وہ پھر زنیرہ کو بھی تیار کر لیں گی، اور پھر جب نکاح ہو گیا تو رخصتی میں کیا تردد؟ ریحانہ ایک دم ہی بول اٹھی۔ تردد مجھے نہیں، زنیرہ صاحبہ کو ہوگا، وہ راضی ہوگی تو ہی یہ بیل منڈے چڑھ سکتی ہے، ورنہ میرا تو یہی خیال ہے جو آپ کا ہے۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ بھر کر عجلت میں کھڑا ہو گیا۔ وہ رات کو ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا، زنیرہ کو سدھارنے کے لیے بس عملی جامہ پہنانا تھا۔ ولید نے گویا رضامندی کیا دی۔ امی اور ریحانہ نے فوراً ہی زنیرہ کے والدین سے بات کر لی۔ حالانکہ نکاح ہوئے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ یہ نیا شوشہ چھوڑا گیا۔ زنیرہ کے تو ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے، دماغ بری طرح بھنانے لگا۔ وہ ولید کو خوب سمجھ رہی تھی، وہ اسے زج کیے دے رہا تھا اور وہ کسی طور ابھی اپنا آپ اس کے حوالے کرنے کو تیار نہ تھی۔ کیسے بھابھی، ہم اتنی ڈھیر ساری تیاری کر سکتے ہیں؟ ضحیٰ کو تو زنیرہ کی شادی کی زیادہ ہی خوشی تھی۔ ہاں، تمہیں اپنے سسرال والوں کے سامنے اترانا جو ہے، اس نے جل کر کہا۔ آپ ہی ایسے تو نہ کہو، میں کیوں اتراؤں؟ وہ خفگی سے بولتی اس کے قریب ہی بیٹھ پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی روٹھی روٹھی بہن بہت عزیز تھی، جو لوگوں کے رویے کی وجہ سے سبھی سے خائف رہنے لگی تھی۔ مجھے پتا ہے تمہیں یاسر کو دیکھنے کی جلدی ہے۔ اوف آپی، آخر میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر یقین دلانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ آپ شکر کریں ولید بھائی اتنے ہینڈسم ہیں، یاسر تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ دیکھا، آ گئی نا وہی بات، اس شخص کی خوبصورتی کو سبھی سراہنے لگے۔ ایک بار پھر سب لوگوں نے مجھے تماشا بنا دیا ہے۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ ولید بھائی سے زیادہ آپ پیاری ہیں، ہر خوبی ہے آپ میں۔ ہاں بس رنگ کم ہے، جو سب سے بڑی خامی ہوتی ہے لڑکی کی۔ تم تو خوش نصیب ہو جو اتنی گوری اور پیاری ہو، لوگوں کے سامنے بار بار جانا نہیں پڑا، پہلی بار ہی یاسر کے گھر والے تمہیں اوکے کر گئے۔ ماہین حیرانی سے کافی دیر یوں ہی دونوں کی گفتگو سنتی رہی۔ کتنا ہی وہ اسے بہلا چکی تھی، لیکن زنیرہ کی وہی گردان تھی۔ دلہا خوبصورت، دلہن کالی کلوٹی۔ ایک درزدیدہ نگاہ زنیرہ پر ڈالی، پھر اسے اپنے شانے سے لگا لیا۔ بھابھی، سب کیا کہیں گے؟ کوئی کچھ نہیں کہے گا،
تم بس خود کو تیار کرو۔ وہ اس کے دراز سلکی بالوں کو سنوار کر کان کے پیچھے کرنے لگی۔ بڑی مشکلوں سے اسے چپ کرایا، حالانکہ اس کے دل میں ولید کے حوالے سے یہی وہم آ رہے تھے کہ لوگوں کے بار بار احساس دلانے پر ایک دن وہ بھی یہی کہہ دے گا۔ گھر میں رخصتی کی تیاری ہو رہی تھی، صرف 2 ماہ دیے گئے تھے۔ اس دوران انہیں ساری شاپنگ کرنی تھی۔ ولید نے جہیز کے نام پر کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن زنیرہ کو اس کا یہ انداز بھی بناوٹی ہی لگا۔ آنی بھی روز چکر لگاتی تھیں، زبردستی اس سے بھی گھسیٹ لیتی تھیں اور نہ کرنے کے باوجود اسی کی پسند سے اس کی بری بھی تیار کی جا رہی تھی۔ دن ایسے پر لگا کر اڑے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ صرف 20 دن باقی تھے ان کی رخصتی میں کہ اچانک یہ اندوہناک خبر ملی کہ ولید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ سب اس سکتے میں آ گئے۔ زنیرہ تو بے جان سی مورت بن گئی کہ اس کی ایسی آہ لگی کہ وہ مرنے کے قریب آ گیا۔ ہائے میرا بچہ! ذکیہ بیگم اسپتال کے کوریڈور میں کھڑی مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ ریحانہ انہیں سنبھال رہی تھی۔ یہی حالت ولید کے والد حسن احمد کی تھی۔ وہ بھی مغموم سے ICU کے باہر کھڑے تھے۔ بھابی دعا کریں ہمارے ولید کو ہوش آ جائے۔ ریحانہ نے اپنے آنسو آنچل کے کونے سے پونچھے۔ ولید کا ایکسیڈنٹ ایک آئل ٹینکر سے اس کی گاڑی ٹکرانے سے ہوا تھا۔ اس کے سینے اور سر پر گہری چوٹیں آئی تھیں اور چہرہ بھی خاصا متاثر ہوا تھا۔ زنیرہ کے گھر سے بھی بھائی بھابھی امی ابو سب ہی تھے۔ سب دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہے تھے کہ ولید کو ہوش آ جائے۔ وہ مشینوں کے سہارے سانس لے رہا تھا۔ اسکرین پر اس کے دل کی دھڑکن چیک کی جا رہی تھی۔ پلیز آپ لوگ یہاں رش نہ لگائیے، ڈاکٹر اسد نے آہستگی سے کہا۔ ڈاکٹر کیسا ہے میرا بچہ؟ دیکھیے بی بی، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں 12 گھنٹوں میں ہوش آ گیا تو مریض خطرے سے باہر ہوگا، انہوں نے بتایا۔ اور پھر حسن احمد نے ہی ان سب کو گھر بھیجا، صرف وہ اور اسفر رکے تھے۔ ادھر زنیرہ نے تو جائے نماز ہی بچھا لی تھی، رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ بھابی آپ بھی مسلسل نماز پڑھے جا رہی ہیں؟ زحا متفکر سی ان سے مخاطب ہوئی۔ ہاں زحا، ولید کو اب بس دعاؤں کی ہی ضرورت ہے، بس خدا ہی اس کا نگہبان ہے، دعا کرو زنیرہ کی خوشیاں سے مل جائیں، افسردگی سے کہتی ہوئی ماہین اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دعائیں مستجاب ہو گئی تھیں، ولید کو ہوش آ گیا تھا، لیکن ایک خبر جو سب کو ہلا کر رکھ گئی کہ ولید کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے اور فوری آپریشن مشکل ہے۔ اگر بعد میں آپریشن ہوا بھی تو آنکھوں کی بینائی واپس آنے کی 50% چانسز ہیں۔ میرے مالک، میں نے ایسا تو بالکل نہ چاہا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ زنیرہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی نے اسے اپنی ممتا کی ٹھنڈی آغوش میں چھپا لیا۔ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ آپی تم ناشکری ہو، ولید بھائی کی خوبصورتی کو تم نے ایسا مسئلہ بنایا کہ قدرت نے انہیں ایک خامی دے دی۔ اب تو خوش ہو جاؤ تم، اب کوئی ولید بھائی کو خوبصورت نہیں، بیچارہ اور نابینا کہے گا۔ زحا کو بھی بری طرح زنیرہ پر غصہ آ رہا تھا۔ خواہ مخواہ کا پہلے ہی اس نے رونا مچایا ہوا تھا۔ میں نے ایسا بالکل نہ چاہا تھا، وہ چیخ ہی پڑی۔ ہر بار تم نے ولید بھائی کی خوبصورتی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ارے آپ کو تو اوپر والے کا شکر ادا کرنے چاہیے تھا کہ ان کی من پسند تھیں، لیکن آپ کی اکڑ نے انہیں یہ دن دکھایا ہے۔ بس کرو زحا، امی نے اپنی آنکھوں کے آنسو خشک کر کے اسے سرزنش کی۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ زنیرہ پر ایک طنزیہ نگاہ ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ امی مجھے اللہ میاں نے سزا دی ہے، میں ناشکری بن گئی تھی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ امی نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ بیٹی کو یوں روتا بلکتا نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ گھر جو خوشیوں کا گہوارہ بنا تھا وہاں ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ ولید اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا تھا، لیکن خود کو اس نے کمرے میں منقید کر لیا تھا، کسی سے بھی نہ ملتا اور نہ بات کرتا تھا۔ ریحانہ اس کی کیفیت سے بہن کو آگاہ کرتی رہتی تھیں۔ آپا یہ ایسا سانحہ ہے جو وہ بلا نہیں سکتا، وہ رنجور سی بولی۔ ریحانہ شادی میں صرف 4 دن رہ گئے ہیں، امی تو اسی بات سے ہول رہی تھیں۔ لیکن آپا ولید نے انکار کر دیا ہے، وہ کہتا ہے زنیرہ کے ساتھ وہ یہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ سر جھکائے بول رہی تھیں۔ کچن سے آتی زنیرہ کے ہاتھ کانپ گئے، لوازمات سے بڑی ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھی، اگر وہ کندھا ٹکا کر ستون کا سہارا نہ لے لیتی تو گر ہی جاتی۔ ریحانہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ امی نے دھک سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہاں ولید کا کہنا ہے کہ زنیرہ ایک نابینا کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کے ساتھ کی خواہش کروں۔ زنیرہ کی آنکھوں میں ایسا لگا مرچیں بھر گئی ہوں۔ ٹرے واپس کچن میں لے جا کر رکھ دی۔ دل کی حالت خراب ہو گئی، لب کاٹنے لگی۔ یہ کیا ہوا؟ ولید ہی بدل گیا صرف اس کی خاطر؟ کچھ سوچتے ہوئے وہ تیزی سے ماں اور خالہ کے پاس آ گئی۔ آنی، انہوں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ میرے قابل نہیں؟ اس نے تیز لہجے میں کہا۔ ریحانہ اور امی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ زنیرہ، ولید نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اب یہ رخصتی ہو۔ نہیں، وہ ایسا بالکل نہیں کر سکتے، میری زندگی کے ساتھ یہ مذاق نہیں کر سکتے۔ وہ بپھر سی گئی۔ آنی نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ کیا تمہارے ساتھ مذاق کرے گا؟ تقدیر نے مذاق کیا ہے بتاؤ، ایک اندھے کی ذمہ داری زندگی بھر اٹھا لو گی؟ انہوں نے اس کے زرد ہاتھوں کو تھام کر سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ جب میں نے 3 بول بول کر خود کو ان کے نام کر ہی دیا تو اب دنیا کی کوئی طاقت میرے اور ان کے رشتے سے انکار نہیں کر سکتی، اور خود ولید بھی نہیں۔ قدر توقف کے بعد وہ شرمگی لہجے میں گویا ہوئی۔ ان سے کہیے زنیرہ کا مذاق نہ بنائیں،
اسے ٹوٹنے مت دیں۔ انی، مجھ میں لوگوں کی تنزیہ اور کٹیلی نگاہوں کا سامنا کرنے کی اب ہمت نہیں ہے، وہ گلگیر لہجے میں بولی۔ زنیرہ، میری گڑیا، وہ نہیں مانے گا۔ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما جو رو رو کر زرد ہو گیا تھا، فسوخیز آنکھوں میں سرخی ڈول رہی تھی، چہرے کے غازی مانند پڑ چکے تھے، خود بھی کتنی کمزور سی ہو گئی تھی۔ انی، اگر انہوں نے اپنی ضد یوں ہی قائم رکھی تو میں بھی ضدی ہوں، چاہے ساری زندگی گزر جائے، ان کے نام کے سہارے گزار لوں گی۔ اس نے جیسے عزم کر لیا کہ خود کو ولید کے نام پر بٹھائے رکھے گی۔ اتنا محبت کرنے والا شخص ملا تھا زنیرہ، تم نے اسے کھو دیا، اسے اندھیروں میں دھکیلنے کی ذمہ دار تم ہو، تم اس کی مجرم ہو۔ وہ تو سچے جذبوں سے تمہاری طرف بڑھا تھا اور تم نے کیا کیا، ہر بار اس کی دل آزاری کی، دل اسے لعنت ملامت کر رہا تھا، رات کو وہ گھنٹوں جاگتی رہتی تھی، ذہن و دل میں ولید کے نام کی بازگشت ہوتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ بیڈ کے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سوچوں میں گم تھی۔ توحہ بے خبر سو رہی تھی، وہ بیڈ سے اتری اور کوریڈور میں آ گئی جہاں ٹیلی فون سیٹ رکھا تھا، خود میں ساری ہمتیں مجتمع کر کے ولید کے روم کا نمبر ڈائل کر دیا جو زبردستی وہ اسے لکھوا چکا تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ زنیرہ کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، ہاتھوں اور پیروں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ ہیلو، ڈرتے جھجکتے ہوئے آواز نکالی۔ میں زنیرہ بول رہی ہوں۔ سوری، رانگ نمبر، ولید نے اس کی آواز سنتے ہی تڑک کر کہا۔ پلیز ولید، فون بند نہیں کیجیے گا، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ رات کے 12 بجے اس نے فون کیا تھا، اسی لیے وہ آہستہ آواز میں بول رہی تھی۔ کہیے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ طنز میں ڈوبی آواز نے زنیرہ کے سارے اوسان خطا ہی کر دیے، لگتا تھا الفاظ اور زبان ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ کئی لمحے وہ چپ رہی۔ پلیز زنیرہ، مجھے ڈسٹرب مت کریں، ایک اندھے آدمی کو یوں محرومیوں میں مزید مت دھکیلیں۔ ولید، میں آپ سے، وہ پھر رکی۔ کیا کہا؟ رحم نہیں کھانا مجھ پر، سمجھی؟ اگر تمہیں یہ غرور ہے کہ تم اپنے ارادوں میں مضبوط ہو تو میں بھی اپنی انا کا پکا ہوں۔ دھاڑ کر اس کی بات کاٹی گئی۔ ولید، میں آپ کی زندگی میں روشنی بن کر آنا چاہتی ہوں۔ بس زنیرہ، بس، میں اندھا ہو گیا ہوں لیکن عقل کا اندھا بالکل نہیں ہوں۔ ہر لڑکی کا آئیڈیل ہمیشہ مکمل اور تمام خوبیوں سے پر ہوتا ہے اور میں آپ کو اپنے ساتھ باندھ کر آپ کے ارمانوں کا قاتل نہیں بن سکتا۔ لمحوں میں وہ آپ سے تم اور تم سے آپ پر آ جاتا تھا۔ زنیرہ بری طرح ندامت میں مبتلا ہو گئی۔ کاش میں آپ کی بات مان لیتا اور آپ پر نکاح جیسا بوجھ نہ ڈالتا، پھر بھی میں آپ کو آزاد نہیں، پلیز نہیں، آگے ایک لفظ نہیں بولیے گا، میں مر جاؤں گی۔ نہیں، اس نے ریسیور ہی کریڈل پر پٹک دیا اور دھاڑیں مار مار کر رو دی۔ سبھی اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے۔ زنیرہ بالکل ہی ہذیانی ہو گئی تھی، اس کا لاغر وجود بھائی جان کے ہاتھوں میں سے پھسلا جا رہا تھا۔ امی، ابو، بھائی، وہ مجھے آزاد کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ نہیں نہیں، میں مر جاؤں گی، یہ رسوائی نہیں لوں گی۔ نہیں امی، وہ دلدوز چیخ مار کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ ولید، ایسا تم نے رات کو اسے کیا کہہ دیا تھا کہ وہ یوں بیمار پڑ گئی؟ امی اس کے کمرے میں آئیں تو اس پر برس پڑیں، بہت بڑھ بڑھ کر بولتی تھی، چپ کرانا تھا چپ کرا دیا، صرف ایک لفظ بول کر۔ وہ اطمینان سے بیڈ پر ٹانگ رکھے ہوئے لیٹا مسکرا رہا تھا۔ یہ جو تم کر رہے ہو بالکل ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ انہوں نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا۔ پہلے وہ ٹھیک نہیں کر رہی تھی، اب میں نے بھی حساب برابر کر دیا۔ وہ مسکرایا۔ ولید، اگر تمہاری یہی حرکتیں رہی نا تو میں بری طرح پیش آؤں گی۔ وہ رو ہی دیں۔ اف امی، آپ بھی بس، فوراً ناراض ہونے لگتی ہیں۔ وہ آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے رہتا تھا، انہیں تو بس ہر وقت فکر ستائی رہتی کہ ان کا بیٹا یہ پہاڑ سی زندگی گزارے گا کیسے۔ مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی ہے امی، یہ تو حالات کا مقابلہ کرنا نہ ہوا، مجھے دیکھیے، میں تو خوش رہتا ہوں نا۔ اس نے امی کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ بیٹا، زنیرہ ہی تجھے سنبھال سکتی ہے، وہ بیوقوف لڑکی، خاک مجھے سنبھالے گی، بلکہ اسے ہی سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ میں تمہاری بالکل نہیں سنوں گی، ریحانہ سے کہتی ہوں زنیرہ کے والدین سے مشورہ کر کے نئی تاریخ رکھ لی جائے۔ امی، میں نے کہہ دیا ہے، مجھے نہیں کروانی رخصتی وخصتی، اس نے تلخ لہجے میں دو ٹوک انداز میں کہا۔ امی نے حسرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ کتنا ضدی ہو گیا تھا ان کا بیٹا، وہ تو ہر ایک کو خوش رکھنے کے طریقے ہی سوچتا تھا۔ ٹھیک ہے، کرو، میرے ارمانوں کا خون، کتنی خواہش تھی تمہارے بچے کھلانے کی۔ وہ افسردگی سے اٹھ گئیں۔ یعنی آپ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں فوراً راضی ہو جاؤں؟ ظاہر ہے، نکاح کیا ہے تمہارا، رخصتی لازمی نہیں ہے۔ اس لڑکی کو ہم سدا یوں ہی تو نہیں بٹھائے رکھ سکتے۔ اس کے سوال کے جواب پر وہ آگ بگولا ہو گئیں۔ مجھے اس کا گمسم وجود نہیں چاہیے، رحم کھا رہی ہے مجھ پر، ایک کندھے کا سہارا بن کر آنا چاہتی تھی۔ وہ جو میری خوشیوں اور امنگوں کے دن تھے، میرے جذبات تھے، وہ سب تو مر گئے نا۔ اب فائدہ اسے خالی وجود کا جو اسے کچھ نہیں دے سکتا۔ اس نے سختی سے کہہ کر لب بھینچ لیے۔ وہ شرمندہ ہے اپنے رویے پر، وہ خوشی خوشی آنا چاہتی ہے۔ آئی ایم سوری امی، میں اب خوش نہیں ہوں، میں اسے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، اب محسوس بھی نہیں کرنا چاہتا، اس کے چہرے کی وارفتگیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ امی کو اپنے ضدی بیٹے پر رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ آنسو پونچھتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھیں۔
اتنی جلدی زنیرہ بیگم تمہیں معاف کر دوں؟ ناممکن۔ مجھے تو اس دن کا انتظار ہے جب تم خود مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کرو، اور مجھے پتہ ہے ایک بار مجھے دیکھنے ضرور آؤ گی، پھر میں تمہیں اچھی طرح سناؤں گا۔ زندگی کو اور مجھے مذاق ہی سمجھا ہے۔ وہ گلاسز آنکھوں سے ہٹا کر خوب ہنسا۔ اندھا تو میں تمہاری محبت پانے کو ہوا ہوں، آنکھوں سے اندھا نہیں ہوں، لیکن یہ سب تمہیں سبق سکھانے کو کیا ہے۔ مسلسل وہ سوچوں میں گرا مسکرائے ہی جا رہا تھا۔ زنیرہ کی ایک ایک خبر اسے ضحیٰ سے فون پر مل رہی تھی اور وہ اس کی کیفیت سے خوب لطف لے رہا تھا۔ میں خود ولید سے بات کروں گی، زنیرہ نے اٹل لہجے میں کہا۔ ضحیٰ نے حیرانی سے اس کے پرسوچ چہرے کو دیکھا۔ آنی نے بتایا تو ہے، ولید بھائی کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتے، وہ استری کرنے میں مصروف تھی۔ میں ان کی بیوی ہوں۔ وہ اکڑ ہی گئی۔ قبول کر لیا انہیں؟ ضحیٰ کا لہجہ فہمائشی تھا۔ تم مجھ پر چاہے کتنے طنز کرو، لیکن میں دل سے قبول کر چکی ہوں۔ یعنی وہ نابینا ہو گئے ہیں اور آپ رحم کھانا چاہ رہی ہیں؟ طنز سے وہ بھی باز نہ آئی۔ شٹ اپ ضحیٰ، بہت بکواس کرنے لگی ہو۔ ایک دم ہی وہ تو بنا گئی۔ میں سچائی بتا رہی ہوں، بتائیے آپ ان پر رحم نہیں کھا رہی ہیں؟ جب ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا اس وقت کیوں قبول نہیں کر لیا؟ وہ بھی بھڑک اٹھی۔ زنیرہ نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا لیں۔ سوچیے آپ ہی، ولید بھائی آپ سے سچی محبت کرتے ہوئے آگے بڑھے تھے، ان کی رضامندی سے ہی آپ کا رشتہ مانگا گیا تھا۔ وہ جتانے لگی۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ جو شخص آپ کو تمام تر جذبوں کے ساتھ اپنا رہا ہو، سمجھ لیجیے وہی آپ کا سچا طلبگار ہے، ورنہ آج کے دور میں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ضحیٰ تم بھی تو سوچو، میں ان کے قابل کہاں ہوں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ دل کتنا اندر سے دکھ رہا تھا۔ اپنی خوشیوں کی تو وہ خود قاتل تھی، اور آج ضحیٰ کی باتیں تکلیف دے رہی تھیں۔ یہ جو آپ ہی آپ قابل قابل کا لفظ کہتی ہیں نا، یہ آپ کی غلط سوچ کی پیداوار ہے۔ کیا کمی ہے آپ میں؟ سلیقہ مند، صوم و صلات کی پابند اور پڑھی لکھی ہیں، سب کا ادب کرتی ہیں، پھر بتائیے آپ یہ کیوں سوچتی ہیں کہ آپ ولید بھائی کے قابل نہیں ہیں؟ ضحیٰ نے اس کے شانوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جو مسلسل لب کاٹ کر اندر ہی اندر آنسوؤں کا ریلا روک رہی تھی۔ ضحیٰ مجھے معاف کر دو۔ اس نے ضحیٰ کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں آپی، معافی مجھ سے مت مانگے، ولید بھائی سے مانگے۔ آپ نے ان کا بہت دل دکھایا ہے، ہر بار آپ نے ان کے پرخلوص جذبوں کا مذاق ہی اڑایا ہے۔ زنیرہ کو اس نے شدید کرب میں مبتلا دیکھا تو گلے سے لگا لیا۔ آپی، آپ بہت خوبصورت لڑکی ہیں، صرف ایک شخص کی وجہ سے آپ سب سے متنفر ہو گئیں، ولید بھائی تک کو غلط سمجھا۔ اس نے زنیرہ کے آنسو پونچھ ڈالے۔ ضحیٰ میں کتنی بری ہوں، ہمیشہ خود کو سمجھا کہ میں ہی سب سے زیادہ مظلوم ہوں، بس اپنے بارے میں سوچا، امی ابو بھائی جان بھابھی سب کا ہی دل دکھایا ہے۔ وہ اعتراف کر رہی تھی۔ ضحیٰ نے ایک آسودہ سانس بھری۔ زنیرہ کے دل و دماغ سے بدگمانی کی دھن چھوٹ چکی تھی۔ اس نے آج سب اعترافات کر لیے تھے۔ ضحیٰ ولید مجھے معاف تو کر دیں گے؟ ڈر ستانے لگا کہ ولید کا سامنا کرنے پر پتہ نہیں کیا رد عمل ہو۔ آپی، آپ کو پہلے انہیں منانا ہوگا، ان کے ٹوٹے دل کو جوڑنا ہوگا، تاکہ آپ دونوں پرخلوص ہو کر نئی زندگی کی شروعات کریں۔ ضحیٰ نے چھوٹی ہو کر اسے کتنا صحیح اور بروقت سنبھالا تھا، ورنہ وہ تو بکھر گئی ہوتی اگر وہ اسے سہارا نہ دیتی۔ زنیرہ نے خود کو ان چند دنوں میں ایسا بدلا کہ سب بھی انگشتر بد نہ رہ گئے۔ ہر وقت ہونٹوں پر ایک دل فریب تبسم رہتا۔ آج امی آلو قیمہ نہ پکا لوں؟ زنیرہ نے کچن سے نکل کر ان سے پوچھا، جو گہری سوچ میں گم بیٹھی تھیں۔ امی، امی کیا بات ہے؟ وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آ کر شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ہاں، کیا کہہ رہی تھیں؟ امی خیالوں سے یکدم چونکی۔ میں پوچھ رہی ہوں آلو قیمہ پکا لوں، رات کا تھوڑا پالک بھی رکھا ہے۔ اس نے پھر پوچھا۔ ہاں پکا لو۔ وہ گھٹنوں پر زور دے کر کھڑی ہو گئیں۔ امی، آپ اب پریشان رہنا چھوڑ دیں۔ کیسے چھوڑ دوں؟ بیٹی کا نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی کا نام نہیں۔ وہ غصے میں ہی آ گئی تھیں۔ ضحیٰ کے سسرال والے الگ کہہ رہے ہیں کہ شادی کی تاریخ دیں، جب تک تمہیں رخصت نہ کر دوں کیسے چھوٹی بیٹی کی کر دوں؟ وہ رنجور سی بولیں۔ امی، یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ضحیٰ کی شادی میری وجہ سے نہ ٹالیں۔ وہ بھی افسردہ سی ہو گئیں، کیونکہ ولید اس سے بات کرنے پر آمادہ نہ تھا، لیکن اس نے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا تھا۔ جب ولید کے دل میں اس کا خیال آئے گا، وہ آ کر اسے لے جائے گا۔ لوگوں کی باتیں کب تک سنوں گی؟ بڑی کا جب نکاح کر دیا تو رخصتی کیوں روکی ہے؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے، کیوں روکی ہے؟ وہ پھر بھی چہرے پر بشاشت لیے ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ انہیں تسلی بھی تو دینی تھی۔ زنیرہ میری بچی، پہلے ہی انجانے میں ہم والدین تجھ پر ظلم کر گئے ہیں، اور دوسرا ظلم یہ ہوگا کہ ہم تجھے بلا دیں۔ کوئی ماں باپ اپنی بیٹیوں کو نہیں بلاتے، سب ان کے لیے اہمیت رکھتی ہیں، اور پھر وہ سب جو گزر گیا میری قسمت میں ایسا ہی ہونا تھا، لیکن میں اس بار آپ لوگوں سے کوئی شکایت نہیں کروں گی، اور نہ ہی ہے۔ اس نے ان کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر یقین دلایا۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ او ہو، امی کو مکھن لگایا جا رہا ہے، ضحیٰ نے شوخی سے کہا۔ مکھن تو میں تمہارے لیے لگا رہی ہوں کہ ضحیٰ کو جلد ہی یہاں سے نکالیں، تاکہ میں سکون سے رہوں۔ زنیرہ نے اسے چھیڑا تو وہ گھورنے لگی۔ جی نہیں، پہلے آپ کو ولید بھائی کے ساتھ روانہ کیا جائے گا، اس نے ہاتھ نچا کر کہا۔ تمہارے ولید بھائی کے اسکرو ڈھیلے ہو گئے ہیں، وہ مجھے پہلے ٹائٹ کرنے ہوں گے، پھر ہی میں ان کے ساتھ روانہ ہوں گی۔ شرمندگی لہجے میں بولتے ہوئے اس نے امی کے شانے پر سر رکھ دیا۔ یعنی اوپر والے نے ہماری آپی کو عقل دے دی۔
ضحیٰ نے شکر کا سانس لیا۔ زنیرہ نے اسے کشن اٹھا کر مارا جو اس کے تو نہ لگی پر بھائی جان کے لگ گیا۔ اب تو وہ اور حواس باختہ ہو گئی۔ امی آپ ہی کو پہلے نکالیے، یہ تو تشدد بھی کرنے لگی ہیں۔ اللہ خیر کرے ولید بھائی کی۔ وہ پھر اسے چڑھانے کو بولی، تم بھی کچھ کٹکھنی بندریا سے کم نہیں ہو، یاسر بیچارہ تو تمہارے پنجوں سے ڈرتا رہے گا۔ وہ تب گئی۔ او ہو بھئی، دونوں بہنوں میں محاذ آرائی ہو رہی ہے۔ بھائی جان کو دونوں کا یوں نوک جھوک کرنا اچھا لگا۔ کافی عرصے بعد گھر میں سمجھو برقی رو دوڑ گئی تھی۔ بھائی جان امی کہہ رہی ہیں کہ ضحیٰ کے سسرال والوں کو تاریخ دینی ہے۔ کیا؟ ضحیٰ تو اچھل ہی گئی۔ لیکن زنیرہ ہم تمہاری بس بھائی، گھر میں بہت دنوں سے اداسی میری وجہ سے ہے اور میں خوش ہونا چاہتی ہوں۔ اپنی ضحیٰ کو میں اپنے سامنے رخصت ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ پوری مسرت سے بولتی ضحیٰ کو مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ہاں ہاں، خوش آپ کو ہونا ہے اور میری شادی کرا دیں۔ وہ منہ بسورتے ہوئے کہنے لگی، ضحیٰ ہم دونوں مل کر پھر اس کی رخصتی پر خوب دھوم دھام کریں گے۔ بھابھی نے ان کی گفتگو میں حصہ لیا۔ زنیرہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ سب نے اس کا چہرہ دیکھا مگر زنیرہ نے جلد ہی خود کو نارمل کر لیا۔ ضحیٰ کے سسرال والوں کو تاریخ دے دی گئی تھی۔ تیاریاں عروج پر تھی۔ زنیرہ نے ہر دن کا جوڑا بہت قیمتی اور بھڑکیلا بنایا تھا تاکہ کسی کو بھی یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اندر سے اب بھی مغموم ہے۔ ولید کو خبر مل گئی تھی، پھر زنیرہ کا پرجوش انداز، یہ سب خبریں ضحیٰ مسلسل اسے دے رہی تھی۔ اس دن ضحیٰ کو شاپنگ پر جانا تھا مگر اس نے امی اور بھابھی سے ضد کی کہ مجھے ریحانہ آنی کی طرف چھوڑ دیں۔ ولید بھائی میری بہن کی سزا میں ترمیم کر دیں۔ ضحیٰ لجاجت سے بولی، تمہارا کیا خیال ہے اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ معنی خیز سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رینگ گئی تھی۔ دونوں ٹی وی لاؤنج میں مئو گفتگو تھے۔ حد ہوتی ہے ولید، بس کرو، بہت تنگ کر لیا تم نے۔ ریحانہ نے تو باقاعدہ اسے ڈانٹ ہی دیا۔ ولید سر کھجا کے رہ گیا۔ میرے خیال میں تھوڑا اور میرے فراق میں وہ آنسو بہا لے پھر ہی کچھ سوچوں گا۔ شرارت سے گویا ہوتے ہوئے وہ صوفے پر دراز تھا۔ ریحانہ اور ضحیٰ اس کے سامنے والے صوفوں پر بیٹھی تھیں۔ ولید بھائی بہت روئی ہیں وہ، بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا ہے۔ اب آپ ایسا بھی نہ کریں کہ وہ آپ کی جانب سے مایوس ہی ہو جائیں۔ ضحیٰ کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی۔ بے فکر رہو، ساری زندگی اس سرپری کو میں ہی سنبھالوں گا، پتہ نہیں بچے بھی سنبھال لے گی یا وہ بھی مجھے ہی سنبھالنا پڑیں گے۔ شریر، اب وہ ایسی بھی نہیں ہے۔ ریحانہ تو برا ہی مان گئی۔ یہ تو میں اس وقت ہی بتا سکتا ہوں کہ ایسی ہے یا نہیں۔ کہکا لگا کر بولا، میرے خیال میں پھر رخصتی ضروری ہے کیونکہ آزمائش شرط ہے۔ نہ بابا نہ، میں انتظار کر لوں گا۔ اس نے ریحانہ کو صاف جواب دیا، پھر مزید بولا، سن لے کان کھول کر، اگر کسی نے اسے کچھ بھی بتایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اسے سچ بتا کر اپنی شامت بلانی ہے۔ وہ پھر ہنسی۔ ضحیٰ کو رات میں ولید ہی باہر سے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ زنیرہ نے بہت پوچھا کس کے ساتھ آئی ہو۔ اس نے یہی بتایا کہ خالو جان کے ساتھ آئی ہے مگر نہ جانے کیوں اسے ایسا لگا کہ جو ضحیٰ کو چھوڑنے آیا وہ ولید تھا۔ لیکن ولید کو تو نظر نہیں آتا، وہ گاڑی کیسے ڈرائیو کر سکتے ہیں؟ کافی دیر وہ گو مگو کی کیفیت میں رہی کیونکہ جس وقت ضحیٰ آئی تھی وہ ٹیرس پر کھڑی تھی اور گاڑی سے جو شخص نکلا وہ خالو جان تو نہیں ہو سکتے۔ آپی دماغ پر اتنا زور مت ڈالو، ضحیٰ نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ ضحیٰ ڈرائیونگ سیٹ پر خالو جان تو نہیں لگ رہے تھے۔ لگتا ہے آپی ولید بھائی تمہارے حواسوں پر چھا گئے ہیں۔ بکو مت، وہ جھیم گئی۔ ضحیٰ کی زوردار ہنسی نکلتی اگر بروقت واش روم میں نہ گھس جاتی، اور زنیرہ عجب شش و پنج میں مبتلا تھی کہ ولید سے فون پر بات کرے یا نہیں۔ 1 ماہ کا عرصہ اتنی تیزی سے گزرا کہ ضحیٰ کے مایوں بیٹھنے کے دن آ گئے اور وہ ایک خوبصورت سے سجے ہوئے کونے میں زرد کپڑوں میں بٹھا دی گئی تھی۔ زنیرہ پر ڈھیروں کام پڑ گئے تھے۔ ضحیٰ کی سسرال سے وہ سب مہندی سے واپس آئے تو وہ ضحیٰ کے قریب ہی پسر کر بیٹھ گئی۔ ملٹی شیڈ کا جارجٹ کا کامدانی غرارہ، اس پر نازک سی جویلری جو نکاح پر ولید کی جانب سے پہنائی گئی تھی، ماتھے پر چھوٹا سا ٹیکا، کلائیوں میں بڑی بڑی چوڑیاں اور ہاتھوں میں لگی مہندی، یہ سب مل کر اس کے حسن کو دو آچا بنا رہے تھے۔ کئی لمحوں تک ضحیٰ اسے دیکھی ہی گئی۔ آپی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ بس بس جھوٹ کم بولو۔ اس نے جھیم کر اپنے دراز بالوں کی چوٹی کو آگے کیا جس میں خوبصورت سا پراندہ بھی ضحیٰ نے ہی زبردستی ڈال دیا تھا۔ واقعی آپی میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ نے ایسا روپ نکالا کہ کیا بتاؤں۔ ابھی اگر ولید بھائی ہوتے تو فوراً کہتے، اٹھو زنیرہ اور چلو میرے ساتھ، رخصتی وغیرہ کا مجھے کٹ راگ نہیں پھیلانا۔ وہ فوراً ولید کے انداز میں بولنے لگی۔ زنیرہ نے ہنس کر اس کے ایک دپ لگائی۔ زنیرہ زنیرہ جلدی آؤ۔ ریحانہ آنی اپنی جلملاتی ساڑی کا آنچل سنبھالتی گھبرائی گھبرائی آئی تھیں۔ کیا قیامت آ گئی آنی، وہ بھی گھبرا گئی۔ ارے ٹائم نہیں ہے، ولید کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کیا؟ آواز کب کپا گئی تھی۔ آنی اس کا ہاتھ گھسیٹتی کمرہ لاؤنج اور کوریڈور کراس کرتی ہوئی پورچ میں لے آئی تھیں۔ آنی گھر میں سب کو بتا تو دیں، وہ سب کو اطمینان سے بیٹھے دیکھ کر بولی تھی۔ ان سب کو میں بتا دوں گی، تم گاڑی میں بیٹھو اور اسپتال پہنچو۔ انہوں نے گرتی پڑتی زنیرہ کو گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر زبردستی بٹھا دیا۔ زنیرہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کون بیٹھا ہے، گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اچانک ہی زنیرہ نے رخ موڑ کر دیکھا تو ولید ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ آپ؟ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ولید اپنی تمام تر وجاہت لیے سے حیران کر گیا۔ جی میں، ہونٹوں پر شوق سا تبسم رینگ گیا۔
زنیرہ پر تو سکتہ طاری ہو گیا۔ ولید کا یوں پر اعتماد انداز میں ڈرائیونگ کرنا اسے تحیر میں مبتلا کر رہا تھا۔ محترمہ، میں خیریت سے ہوں۔ جان بوجھ کر زنیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے موڑ کاٹا۔ لیکن آنی نے تو کہا تھا آپ کو آنکھوں سے وہ بے ربط سے جملے بولتی ہراساں ہی ہو گئی اور خود پر ضبط کا یارہ نہ رہا تو چہرہ اپنے نازک حنائی ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ زنیرہ، آئی ایم سوری، پلیز زنیرہ۔ ولید اچانک اس افتاد پر حواس بھاگتا ہو گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی۔ اپنی بلو شرٹ کی آستین فولڈ کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کیا۔ پتہ ہے آپ کے اس مذاق نے میری جان نکال دی تھی۔ روتے ہوئے غصے سے دیکھا۔ سجا سنورا سراپا اس وقت آنسوں کی نظر ہو گیا تھا۔ ولید نے ڈیش بورڈ پر رکھے ٹشو باکس سے ٹشوز کھینچ کر اس کے رخسار سے اشک صاف کرنا چاہے، مگر اسے روکتے ہوئے زنیرہ نے ولید کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور وہ اس کی اس حرکت پر زور سے قہقہ لگائے بنا نہ رہ سکا۔ وہ اور دھواں دھار رونے لگی۔ یار، میں نے تھوڑا سا سبق دینے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ آپ نے مجھے بیوقوف بنایا کہ آپ نابینا ہو گئے ہیں۔ وہ خوش بھی تو ہوئی تھی ولید کو یوں صحیح سلامت دیکھ کر، لیکن غصہ بھی آ رہا تھا اس کے یوں تنگ کیے جانے پر۔ اسے آنی کی یہ شرارت اب سمجھ آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ تم تو ہو ہی عقل کی اندھی، میں کیوں نہ خود آنکھوں سے ہو جاؤں۔ پلیز، وہ اسے ٹوکنے لگی۔ بتاؤ، اچھا نہیں لگا مجھے یوں آنکھوں سے تمہیں دیکھتے ہوئے؟ آج تو اتنی حسین لگ رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے کہ گھر لے جاؤں۔ چھوڑو یار یہ رخصتی کے کٹراک کو۔ زنیرہ نے حیرانی سے سر اٹھایا تو کے جملے اس کے کانوں میں گونج گئے۔ وہ بھی یہی کہہ رہی تھی۔ کیا ہوا بتاؤ، راضی ہو چلنے کو؟ اس نے آنکھوں میں خمار لیے اس کا نازک مرمری ہاتھ بہت استحقاق سے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور وہ چھوڑا بھی نہ سکی۔ جی نہیں، آپ بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ جیم گئی۔ وہ سب جو میں نے تمہیں تنگ کرنے کے لیے کیا، نابینا بنا، وہ جھوٹ؟ ابھی میری اچانک طبیعت خراب ہوئی، چلو یہ جھوٹ، لیکن ابھی جو میں نے کہا تھا تم خوبصورت اور حسین لگ رہی ہو، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میرا دل تک کہہ رہا ہے، سنو دھڑکن۔ اس نے زنیرہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا۔ وہ شرما کر رہ گئی۔ یار تم یہ میک اپ وغیرہ کم کیا کرو، مجھے تم سادہ سے چہرے میں زیادہ اچھی لگتی ہو۔ یعنی پھر جھوٹ؟ اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ یار جھوٹ نہیں، میک اپ کر کے اور میرا ایمان خراب کرنے لگتی ہو، اس لیے اگر مجھے قابو میں رکھنا ہے تو میک اپ نہیں کرنا۔ وہ معنی خیز سے لہجے میں بولا۔ زنیرہ کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی۔ خبردار، جو اب تم نے میرے متعلق غلط سوچا۔ مجھے جیسی لڑکی کی تلاش تھی وہ تم ہو، مشرقی حسن میں یکتا۔ مجھے نہیں پسند وہ گوری چمڑی والی لڑکیاں، مجھے تو یہی نمکین سی لڑکی پسند ہے۔ وہ بہکنے لگا۔ زنیرہ کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے۔ اچھا بتاؤ، اگر ایکسیڈنٹ میں کبھی سچ مچ نابینا ہو گیا تو کیا کرو گی؟ وہ سرگوشی میں گویا ہوا۔ جان سے مار دوں گی آپ کو، یہ کہہ کر اور ولید کے شانے پر سر رکھ دیا۔ یعنی کہ اتنا برا لگوں گا؟ کیا ہے بھئی؟ اس نے سر اٹھایا، آنکھوں میں خفگی بھی تھی۔ شکر ہے دعا نے عقل دے دی، میرا کام اس نے آسان کر دیا۔ کیا دعا آپ کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ وہ چونک کر پیچھے ہوئی۔ جی میڈم۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے جھکا۔ دعا کو کچھ مت کہنا، اس کا ہی یہ آئیڈیا تھا کہ میں ایکسیڈنٹ کا فائدہ اٹھاؤں اور اندھا بن جاؤں۔ اس نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ گھر میں سب کو پتہ تھا، صرف میرے گھر والوں کو۔ ولید نے اس کی پلکوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے چھوا تو وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارے بنا نہ رہ سکی۔ یار تم واقعی ہٹلر ہی ہو، پتہ نہیں تمہیں میں کیسے ہینڈل کروں گا۔ زنیرہ بلش ہی ہو گئی۔ کل ذوق کی شادی ہے، کل ہی میں رخصتی کا ایک اور ڈرامہ کروں گا۔ خبردار، جو تم نے رونا دھونا مچایا۔ اس نے کڑے تیوروں سے وارننگ دی۔ زنیرہ سر جھکا کر رہ گئی کیونکہ اب وہ مزید اپنی وجہ سے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شکر ہے اسے سچا اور تمام تر محبتوں کے ساتھ اپنانے والا جیون ساتھی مل گیا تھا۔ ولید نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ان دونوں کے لیے سامنے خوشیوں بھری زندگی تھی۔ جس لڑکی کو ولید جیسا مخلص ساتھی مل جائے تو اسے اور کیا چاہیے؟ یہ سوچتے ہوئے زنیرہ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ولید کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ اب اس کی راہیں روشن تھیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔